السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لیسن آج کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 133 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ پارہ نمبر 5 سورۃ نساء آیت نمبر 133۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کھولیں اور لفظی ترجمہ لکھنا سٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ جی ٹرانسلیشن لکھیں۔ ان اگر، یشاء وہ چاہے، شروع میں جو یا ہے مضارع کی علامت ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ یشاء وہ چاہے، یذہبکم اس کے 3 پارٹس کریں۔ یا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، یذہب لے جائے، کم تمہیں وہ لے جائے تمہیں، ایھا الناس اے انسانوں یا اے لوگوں، اور یاتی وہ لے آئے، شروع کا یا اس کا مطلب ہے وہ لے آئے، بآخرین دوسروں کو، اور کانا ہے، اللہ علی پر، ذالک یعنی اس پر، قدیراً قادر۔ من جو، کانا ہے، یریدو چاہتا، کانا یریدو چاہتا ہے۔ کانا کا مطلب ہے بھی ہوتا ہے اور تھا بھی ہوتا ہے، یعنی از اور واز دونوں اس میں آتے ہیں۔ جو چاہتا ہے ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، تو عند پاس ہے، اللہ کے، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، اور الآخرتی آخرت کا، یعنی آخرت اور دنیا دونوں کا ثواب اللہ کے پاس ہے۔ اور کانا ہے، اللہ سمیعاً سننے والا، بصیرا دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا اے، الذین وہ لوگوں جو، آمنوا ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اے ایمان والوں، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، بالقسط پر اور قسط انصاف پر، شہداء گواہی دینے والے، کس کے لیے؟ للہ اللہ کے لیے، لام زیر لی کا مطلب کے لیے اور پھر آگے اللہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اور لو
اگرچہ علی پر یا خلاف. یہاں پر علی کا مطلب آپ خلاف بھی آتا ہے کئی جگہوں پر. انفسکم، انفسی نفس، کم تمہارے، یعنی وہ جو گواہی ہے تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. علی پر، انفسکم اپنے نفس، یا خلاف اپنے نفس کے. او یا الوالدینی والدین کے، و اور الاقربین قرابت داروں یا رشتہ داروں کے. یعنی اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف پر گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے وہ گواہی تمہارے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے. ان اگر یکن ہو غنیًا کوئی غنی یا کوئی مالدار، او یا فقیراً محتاج یا فقیر، فاللہ پس اللہ اللہ اولا خیر خواہ ہے، بہما بہما ان دونوں کا. ہما آ گیا نا تو دو کے لیے آ گیا، یہ مثنیٰ بن گیا. کن دونوں کا؟ مالداروں کا بھی اور فقیروں کا بھی. فلا تو لا نہیں، تتبعوا تم اتباع کرو یا تم پیروی کرو. تا جو شروع کا ہے وہ اس کا مطلب ہے تم پیروی کرو. الہوا خواہشات کی. ان کے تعدلوا تم عدل کرو. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا اے ایمان والوں. آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، با پر اللہ اللہ پر، و اور رسول ہی رسول ہی اس کے رسول، والکتابی اور کتاب پر، الذی وہ جو، نزل اس نے نازل کی، علی پر، رسول ہی رسول پر اپنے، علی پر رسول ہی اپنے رسول پر، والکتابی اور کتاب، والکتابی اور کتاب، الذی وہ جو، انزل اس نے نازل کی، من سے، قبل اس سے قبل، من قبل اس سے قبل، یہ اس سے پہلے،
یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان پر، وا اور من جو یکفر انکار کرے، باللہ اللہ کا، والملائکتی ہی و اور الملائکتی فرشتوں ہی اس کے اور اس کے فرشتوں، و اور کتبی ہی کتبی کتابیں ہی اس کی کتابوں، و اور رسلی ہی رسلی رسول ہی اس کے رسولوں، جمع ہے رسول، و اور الیوم الآخری آخرت کے دن، یوم دن، آخرتی آخرت، یعنی ان تمام چیزوں کا جو انکار کرے، فقد تو قد یقیناً، ضل بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، ضلالاً گمراہی، بعیداً دور کی گمراہی میں وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا۔ چلیں جی یہاں تک ہم کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو آیتوں کی سمجھ آ جائے اچھی طرح سے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویاتی بآخرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ تم سب کو لے جائیں اور تمہاری جگہ پر اور لوگوں کو لے آئیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کو اس کی حیثیت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ تم سب کو ختم کر دیں، بالکل مٹا دیں اور تمہاری جگہ پر ایک نئی قوم کھڑی کر دیں۔ اور ایسا پہلے ہوا بھی ہے، کتنی قومیں پوری کی پوری نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے اور پھر وہاں پر نئے لوگ آ کر آباد ہو گئے۔ تو انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو اتنا اکڑتا ہے اور اتنا اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ایک لمحہ لگتا ہے اور انسان جو ہے وہ اس کی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ ایک انسان نہیں، پوری کی پوری قوم جو ہے اللہ کہتے ہیں میں ختم کر کے تو میں اس کی جگہ پر نئے لوگ بسا دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یقیناً ایسا کرنے پر قادر ہیں۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک بڑی پتے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو کوئی بھی تم میں سے دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا کا بھی ثواب ہے اور آخرت کا بھی۔ یہاں اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص، بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنی ساری محنت اور بھاگ دوڑ دنیا کمانے میں کرتا ہے، دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اپنا سارا وقت دنیا ہی کی چیزیں حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کا جو اجر ہے وہ دنیا ہی میں چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا کے خزانے بھی ہیں اور آخرت کے بھی ہیں، تمام خزانے اس کے پاس ہیں۔ اور اس شخص کے بارے میں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص صرف دنیا کی چیزوں کا خواہش مند ہے، وہ گویا اس طرح سے ہے کہ جیسے سمندر میں سے کوئی صرف قطرہ حاصل کرنے پہ راضی ہو جائے، یعنی ایک سمندر آپ کے سامنے ہے اور آپ اس میں سے کیا لیتے ہو، پوری بھاگ دوڑ کے بعد ایک قطرہ حاصل کرتے ہو، یہ حیثیت ہے دنیا کی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے پاس تو دنیا کے بھی خزانے ہیں، آخرت کے بھی خزانے ہیں، تو انسان کو دونوں چیزیں مانگنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی سکھائی
کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا کے لیے کی بھی اللہ تعالیٰ سے تمام خیر و بھلائی طلب کرو، اور آخرت کے لیے بھی طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تمہیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ سے درست رکھیں اور اپنا تعلق خلوص اور اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے قائم رکھیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور سورۃ بقرہ میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا، یعنی اس کا مفہوم آیت کا یہ بنتا ہے کہ جو دنیا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو صرف دنیا ہی دیتے ہیں، اور جن لوگوں کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، جو آخرت کے فکر مند ہوتے ہیں اور وہاں کی بھلائیاں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت بھی دیتے ہیں اور دنیا بھی دیتے ہیں۔ دنیا مانگنے والے کو صرف دنیا ملتی ہے، آخرت نہیں ملتی، اور آخرت مانگنے والے کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ تو پھر ان تمام باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں اپنا فوکس جو ہے وہ آخرت بنانا چاہیے، وہاں کی کامیابی جو ہے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، گواہی دیا کرو، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہیں جاتی ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑھ رہی ہو، تو تم نے گواہی صحیح دینی ہے، سچ کے اوپر مبنی دینی ہے، حق پر مبنی دینی ہے۔ اگر کوئی فریق دولت مند ہے یا فقیر ہے، دونوں صورتوں میں اللہ ہی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر عدل کی بات کو مت چھوڑو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے گواہی کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی گواہی دو تو وہ حق پر دو، سچ بات کے ساتھ کھڑے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو۔ یا بھی تمہیں کوئی گواہی دینی ہو تو تم ہمیشہ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور چاہے گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو، اگر تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ میں گواہی سچی دوں گا تو یہ میرے خلاف جائے گی، تب بھی تم نے نہیں اس گواہی سے پیچھے ہٹنا، یا وہ تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو یا رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت زور دے کر یہ بات کہی ہے کہ اپنے خلاف گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جرم، اگر کوئی جرم اپنا ہے تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کا اعتراف کرو، خواہ اس کا کتنا ہی نقصان تمہیں کیوں نہ برداشت کرنا پڑے، لیکن تم حق اور سچ کی بات کرو، چاہے وہ حق اور سچ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو۔ اور یہ بڑے حوصلے اور اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور پھر اپنے بعد والدین اور رشتہ داروں کی بات آتی ہے۔ ظاہر ہے یہ جو جتنا قریبی ہوگا تو ہم اسی لیے ان کے خلاف نہیں جاتے نا، ہمارے قریبی رشتے جب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ اگر تمہارے قریبی رشتے جیسے والدین آتے ہیں یا رشتہ دار آتے ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ اگر تم سچی بات کرو گے تو ان کو نقصان پہنچے گا، تو اس صورت میں بھی تم نے سچ بولنا ہے اور نقصان برداشت کر لینا ہے۔ اپنے خلاف گواہی دینے اور حق کی بات صاف صاف کہہ دینے سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ نقصان بھی ہو جاتا ہے، خود کو بھی، رشتے بھی کٹ جاتے ہیں، لوگ اپنے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ برداشت کرنی ہیں اور حق کے اوپر، انصاف کے اوپر کھڑے رہنا ہے، گواہی میں گڑبڑ نہیں کرنی۔ یہ بہت اہم آیت ہے یہاں پر۔ اور پھر اس کے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی فریق دولت مند ہے یا فقیر ہے، دونوں صورتوں میں، یعنی ان دونوں صورتوں میں
اللہ ہی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ دولت مند کے حق میں غلط گواہی اس لیے دی جا سکتی ہے کہ اس طرح گواہی دینے والا جو ہے وہ اس دولت مند سے کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، تو وہ اس کے حق میں گواہی دے دے گا، چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی بہت غریب ہے تو اس کے حق میں اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے، چاہے وہ جھوٹی گواہی کیوں نہ ہو، تو اس پہ کیا پیچھے موٹیو ہوتا ہے کہ اس غریب کے اوپر کوئی رحم یا ترس کھا کر انسان ایسا کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، اور حق اور عدل پر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کا، امیر ہو یا غریب ہو، اللہ کہتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہوں۔ تو تم نے حق کے اوپر قائم رہنا ہے، اور نہ تو امیر سے فائدہ اٹھانے کے لیے تم نے جھوٹ بول دینا ہے، جھوٹی گواہی دے دینی ہے، اور نہ یہ کہ کسی غریب پر ترس کھا کر کہ چلو بیچارہ غریب ہے تو میں اس کی مدد کر دوں، اور تم جھوٹی گواہی دے دو۔ تو دونوں صورتوں میں جھوٹی گواہی سے بچنا ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جھوٹی گواہی مت دو، اور یہ کہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ اللہ ہے، اور اللہ ہی سب کا وارث ہے، وہی سب کی معاملات کو جانتا ہے اور اس کی فکر کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ لہٰذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر عدل کی بات کو نہیں چھوڑنا، یعنی اپنے دل کی بات، اپنے نفس کی سن کر تم نے عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اور اگر کوئی گول مول بات کرے یا سچی بات کہنے سے کترائے، اگنور کرے، اس کو کچھ اور کہہ دے، تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں نے اس کا جو ہے لفظی ترجمہ آپ کو نہیں لکھوایا، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، ابھی میں یہاں لکھوا دیتی ہوں۔ وا اور ان اگر تلوو تم زبان مروڑو، یعنی کہ زبان کو آگے پیچھے کر کے تھوڑا سا کوئی غلط بات کہہ دو، او یا تو اوریدو تم اعراض کرو، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ کانا ہے، بما اس کو جو، یا اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے، خبیراً باخبر، یعنی تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم مطلب اپنی خواہش کو سامنے رکھ کر، اپنی خواہش نفس کے پیچھے جا کر بھی تم جھوٹی گواہی نہ دو۔ اور یہ کہ اپنی زبان کو مروڑ توڑ کر بھی بات نہ کرو، اور پہلو تہی بھی نہ کرو ان معاملات میں جب گواہی دینے کی بات ہو، کیونکہ تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو، کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جاننے والا ہے۔ تو معاملات تو سارے اللہ ہی کے سامنے جانے ہیں۔ تو یہ اس میں زبان کو موڑ توڑ کر بات کرنا، یعنی کوئی ایسی بات جیسے کہ وہ یہود کیا کرتے تھے کہ کوئی بات کچھ کہنی ہوتی تھی تو کوئی بیچ میں چھوٹے موٹے الفاظ ایڈ کر کے تو ایک ذو معنی سی بات کر دی، اور جب اگلے بندے نے پکڑ لیا، اس کو کہا کہ نہیں میرا مطلب یہ تو نہیں تھا، یہ تھا۔ تو ان چیزوں سے جو ہے وہ یعنی گھما پھرا کر بھی باتیں مت کرو کہ تم جو ہے اس صورت میں عدل کا ساتھ نہ دے رہے ہو اور جھوٹی گواہی کی طرف جا رہے ہو۔ تو ان تمام چیزوں سے بچ کر گواہی دینے کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اور یہ جو گواہی والا معاملہ ہے یہ صرف عدالت تک محدود نہیں ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے،
تو جو بات بھی کرو انصاف کے ساتھ کرو. یعنی جو ایک بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ غلط کو غلط کہو اور صحیح کو صحیح کہو. اب چاہے وہ عدالت میں کہنا ہو یا عام زندگی میں، بات سچی کہنی چاہیے، چاہے اس میں نقصان ہو رہا ہو اپنی ذات کو، اپنے قریبی رشتوں کو، یا آپ کو ڈر ہو کہ کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، چاہے کسی غریب کا معاملہ ہے، امیر کا معاملہ ہے، یعنی کوئی بھی بات ہے، بات حق کی کرنی ہے، سچی کرنی ہے، اور غلط بیانی اور جھوٹ نہیں بولنا. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں، آمنو باللہ و رسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اور خطاب ایمان والوں سے ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ ایمان لاؤ، ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور رسول پر، اور اس کتاب پر جو کہ اس نے نازل فرمائی یعنی کہ قرآن، اور اپنے رسولوں پر، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی. تو یہ بھی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے کا مطالبہ کن سے کر رہے ہیں؟ ان لوگوں سے جو آلریڈی ایمان والے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ سمجھ نہیں آئی. یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قانونی ایمان ہے اور ایک حقیقی ایمان ہے. تو قانونی ایمان تو جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ قانونی طور پر مسلمان بن جاتا ہے. یا جیسے ہم لوگ ہیں کہ ہم پیدا ہی مسلمان گھروں میں ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی کلمے کی جو تھی آواز ہمارے کانوں میں آئی، تو قانونی طور پر تو ہم مسلمان ہو گئے. لیکن اصل مسلمان کیا ہے کہ جب وہ حقیقی ایمان اس کے دل میں جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ حقیقی ایمان ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں ایمان لاؤ، یعنی صحیح معنوں میں ایمان لاؤ. ایمان، قانونی ایمان تو تمہارے پاس ہے، لیکن تم حقیقی ایمان لاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجوں کی بلندی حقیقی ایمان پر ہوتی ہے. ایمان کی بھی جو آپ کے دل میں ایمان بڑھتا ہے وہ اصل میں حقیقی ایمان ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم کیا کرو؟ اصل حقیقی ایمان لاؤ. اور وہ کون سا ایمان ہے؟ کہ جس ایمان کی تصدیق تمہارا دل کرے، قانونی طور پر نہیں کہ بس سنی سنائی بات ہے بس ٹھیک ہے، نہیں، جس کو تمہارا دل تسلیم کرے وہ اصل میں حقیقی ایمان ہے. اب ایک نماز ہے، ہم پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور وہ ہم ایک طرح کا فرض ادا کرتے ہیں. لیکن ایک نماز ہے کہ جس میں ہمارا دل لگتا ہے اور ہم دل سے وہ پڑھتے ہیں، ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں اور خشوع ہوتا ہے اس کے اندر، تو وہ ایک حقیقی نماز ہوتی ہے. تو جس طرح سے وہ خشوع بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اللہ کا قرب بڑھتا چلا جائے گا. تو یہاں پر اللہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، کہ ہمیں جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو کلمہ گو ہو، تم نے قانونی طور پر تو تمہارے پاس ایمان ہے، اب حقیقی ایمان پر محنت کرو اور اس ایمان کو اپنے دل میں ڈالو، دل سے ایمان لاؤ. تو اس کے اوپر ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اب اصل میں یہ آیت جو تھی اس زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے مخاطب جو تھے وہ منافقین بھی تھے، کیونکہ وہ منافقین جو تھے وہ زبان سے تو اقرار کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا. اسی طرح سے کئی قبیلے اسلام قبیلوں نے کیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو بہت سارے قبائل تھے جو کہ پورے قبیلے جو تھے وہ اسلام انہوں نے قبول کیا. تو بہت سے لوگ ایسے بھی ان میں تھے کہ جنہوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا کہ اب پورا قبیلہ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہا ہے تو ان کو بھی کرنا پڑا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن وہ سچے والا ایمان اور حقیقی ایمان ان کے دل میں نہیں آیا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں ایمان لاؤ، سچے مسلمان بنو، اور کیا کرو کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو کہ وہ رسول لے کے آئے ہیں یعنی کہ قرآن پر، اور وہ کتاب پر بھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
پہلے نازل ہوئی مختلف رسولوں پر، ان تمام چیزوں پر دل سے ایمان لاؤ، دل کی سچائی کے ساتھ، تو پھر وہ حقیقی ایمان بنے گا اور جو اللہ کو مطلوب بھی ہے۔ تو یہاں تک میرا خیال ہے ہم نے کیا ہے، اس سے آگے پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک